اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اسلام اور میڈیا کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی آج دوسری نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام اور میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو ہم نے کی، اس گفتگو کو ہم نے مختلف مراحل میں تقسیم کیا تھا، جس میں سب سے پہلے مقدمہ، یعنی وہ کیا حالات و واقعات تھے کہ جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کسی خاص مقصد اور سازش کے تحت ہمیں دکھلایا اور بتلایا جا رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایسی دلدل، ایسی کھائی اور خندق میں گرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ جو دین اور دنیاوی دونوں اعتبار سے تباہ کن ہے۔ مراحل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے وہ 6 مراحل تھے۔ آج اس 6 مراحل میں 7ویں مرحلے کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ہماری جو گفتگو نقصانات پہ ختم ہوئی تھی، اصولاً آج گفتگو ہماری ذمہ داری سے شروع ہونا چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے گناہان ٹی وی کے حوالے سے ایک سرخی کا اضافہ کیا گیا ہے، اور واضح طور پہ 2 ٹوک برملا کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو ٹی وی کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کاپی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان گناہوں کے اثرات، ان گناہوں کو کرنے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے کس طرح بچا جائے، ان گناہوں سے کس طرح بچا جائے، ٹی وی دیکھتے ہوئے یا نہ دیکھنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اور اسباب مہیا کیے جائیں گھر کے اندر خود اپنی ذات کے حد تک، وہ انشاءاللہ تذکرہ ابھی آگے آئے گا۔ چنانچہ پانچواں مرحلہ جو ہمارا پچھلی مرتبہ ختم ہوا تھا، اس کے بعد ایک 6 مرحلے کا اضافہ ہے، یعنی گناہان ٹی وی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ ہو سکتا ہے گناہان ٹی وی کے حوالے سے آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ ہم نے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کی اصطلاحات تو سنی ہیں، گناہان ٹی وی کہاں سے آ گئے؟ تو یوں سمجھ لیجئے وہ تمام گناہان کبیرہ یا صغیرہ جو ٹی وی کی وساطت سے ہم تک پہنچتے ہیں اور ٹی وی کے وسیلے سے ہم ان میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو گناہان ٹی وی کی ہیڈ لائن یا مرحلے کے تحت جمع کر دیا گیا ہے۔ یوں تو آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں جو روایتیں جمع کی ہیں اس کے مطابق 700 تک گناہان کبیرہ کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تمام گناہ جو ہے ان کی تفصیل میں جانا ہمارا مقصد نہیں، اور کم از کم وہ گناہان جو کہ خود آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب میں درج کر دیے ہیں، اگر آپ ان کی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، احساس ہوگا کہ اس میں شاید ہی کوئی گناہ ہو جو انسان ٹی وی کی وساطت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی ذات میں زہر کی صورت میں نہیں گھول رہا۔ مثلا خبروں یا ٹاک شوز کو لے لیجئے، جو گناہ خبروں اور ٹاک شوز کی وساطت سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اس میں جھوٹ، جھوٹی گواہی، فتنہ، ناامیدی، قنوطیت اور بے خوفی شامل ہے۔ جھوٹ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ مغربی میڈیا اور مغربی میڈیا کی تقلید کرتا ہوا مقامی یا پاکستانی میڈیا جس طرح خبروں کو نشر کرتا ہے، اور یہ بھی پہلے آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ
AF ریوٹر اور دیگر ایجنسیز جو ہیں اور چینل CNN BBC یہ سب یہود و نصارہ کے قبضے میں ہیں، اور ہمارے اخبارات اور TV چینلز کم و بیش انہی ایجنسیز کی تھرو خبریں بائی کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ چینلز اور یہ ایجنسیز کبھی نہیں چاہیں گی کہ وہ خبریں سرخیوں میں آئیں، لوگوں کی نوک زباں پر آئیں کہ جو ان کی مخالفت میں جاتے ہیں یا جس سے ان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ اس کے حوالے سے چند مثالیں پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جھوٹ جب تک سچ ثابت نہیں ہو جاتا کم از کم اس وقت تک اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مطلب جس طرح عراق کے کیمیکل ویپنز کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا، جب تک اس جھوٹ کا عقدہ کھلا اور باطل کا استعمال کا راز فاش ہوا، اس وقت تک باطل نے اپنا کام کر دیا، صدام کو پھانسی ہو گئی اور باطل جو ہے وہ امریکہ پر قابض ہو گیا۔ اوکلاہوما بم بلاسٹ 1995 میں جو ہوا، لندن کے گارجین اخبار نے خبر لگائی ان دا نیم آف اللہ، یعنی یہ بم کا دھماکہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد 220 مسلمانوں پر اٹیکس ہوئے، جتنے لوگ اوکلاہوما بم بلاسٹ میں نہیں مرے تھے اتنے لوگ ان اٹیکس کی صورت میں مر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بم دھماکہ ایک عیسائی نے کروایا تھا۔ ٹی وی میں، خبروں میں، ٹاک شوز میں جس طرح سیاستدان اپنی اداکاری کرتے ہیں اور جس طرح اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یعنی دونوں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس کے حق میں اور ایک اس کی مخالفت میں بول رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس میں سے جھوٹا ہوگا۔ مولا علی کا قول ہے کہ جب دو دعوتوں کی طرف بلایا جائے تو اس میں سے ایک دعوت باطل ہوتی ہے، دو مختلف دعوتوں کی طرف جسے کہتے ہیں دعوت دی جائے تو اس میں سے ایک دعوت باطل ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں اور نیوز کے لمحات میں جب ان شخصیات کو بلایا جاتا ہے تو کس طرح وہ قسم کھا کے اور برملا اس کا اظہار کر کے کہ ہم بے گناہ ہیں، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ٹی وی اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس جھوٹ کو یا کسی بھی واقعے کو فتنے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی ٹی وی کا یہ موٹو ہے اور خود مغرب کا بھی کہ اگر فیصلہ نہ ہو پائے یا انسانی ذہن اس فیصلے کو قبول کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس جھوٹ کو فتنے میں تبدیل کر دو، کنفیوز کر دو عوام کو کہ وہ سمجھ نہ پائیں یہ کیا ہے۔ اب جو اپنی عقل، ہدایت، علمیت کی بنیاد پر اس سے جو بھی سمیٹے، ہم یہی کہیں گے کہ یہ آپ نے اپنے طور پر پرسیو کیا ہے، سمجھا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ وہ جھوٹ کہ جس کا جو ہے پرچار میڈیا پہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں مولا فرما چکے ہیں کہ یاد رکھو حق اور باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہوتا ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ نہج البلاغہ کی حدیث، اور خود ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ تمام برائیوں کی کوٹھری کا جو تالا ہے اس کی چابی جھوٹ ہے۔ یعنی ایک کوٹھری میں تمام برائیاں جمع کی جائیں، اس پہ تالا لگا دیا جائے اور ان برائیوں کو حاصل کرنے والا اس تالے کی چابی ڈھونڈے، اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے، اور پھر وہ ان برائیوں پر، جسے کہتے ہیں کہ ان برائیوں کو حاصل کر سکتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں ایک لازمی حصے کے طور پہ اپنا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایک نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور جب وہ گیا، جب بھی کسی گناہ کا ارادہ کرتا تو رسول اللہ کی یہ حدیث، یہ نصیحت اس کے آڑے آ جاتی کہ اگر میں دوبارہ گیا اور رسول اللہ نے پوچھا تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ ایک ایک کر کے وہ تمام گناہ چھوڑتا چلا گیا اور بالآخر تمام گناہ چھوڑ کر رسول اللہ کی زیارت
کے لیے پہنچا اور سرخ رو فتح یاب ہو کر پہنچا کہ میں تمام گناہ جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوں اس جھوٹ سے بچنے کی خاطر، اس جھوٹ سے بچنے کے وسیلے سے۔ ایک اور چیز جو میڈیا پھیلا رہا ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جو واقعات و حادثات ہمارے آس پاس پیش آ رہے ہیں اس کی اسلامک انٹرپریٹیشن ہو، یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو بتلایا جائے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات یا تعویلات ہیں۔ مثلا جاپان کا زلزلہ، اس کی تفصیلات لوگوں کو ازبر ہیں، کتنے ری ایکٹر پہ تھا، کس جگہ آیا، اس کے بعد کس شہر کے ایٹمی پلانٹ میں ایٹمی ڈیوائس میں سوراخ ہوا اور تابکاری یا ریڈیشنز جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہوئیں اور اس کے اثرات مثلا امریکہ اور پاکستان تک پہنچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کتنے لوگ مر گئے، کتنی عمارتیں تباہ ہو گئیں، کتنی گاڑیاں بہہ گئیں۔ لیکن کبھی کسی میڈیا نے یہ تفصیل بتانے کی کوشش کی کہ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ مطلب بڑی آرام سے ہم سائنٹیفک لاجک پیش کر دیتے ہیں کہ جاپان ایک ایسی پٹی پر ہے کہ جہاں پر ارتھ کویک زیادہ آتے ہیں، تو وہاں پہ زمین کے اندر موجود جو لیئرز ہیں وہ آپس میں سلائڈ اوور کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ حالانکہ اس کی توجہ ایک عالم دین نے یوں بھی پیش کی کہ جاپان وہ ملک ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت زناکاری، موسیقی اور لواطت کا گناہ عام ہے، اور یہ کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ جب علی الاعلان گناہ ہونے لگے تو زلزلوں، طوفانوں، اللہ کی جسے کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یعنی علی الاعلان گناہ ہونے کے بعد اور پوری قوم کی قوم اس گناہ میں ملوث ہو جائے اور پھر بھی اس میں عذاب نہ آئے تو بہت تعجب کی بات ہے۔ تو جاپان میں اگر زلزلہ آ رہا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، نہ آنا تعجب کی بات ہے۔ تو اب دیکھیے اس واقعے کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کبھی بھی کوئی چینل نہیں کرے گا، اگر وہ چینل کرے گا تو ظاہر سی بات اس پہ ایک مہر لگ جائے گی، ٹھپا لگ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو علم موجود ہے، جو مذہب موجود ہے، قرآن موجود ہے، تعلیمات اہل بیت موجود ہے، کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا پہ نگاہ ڈالے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ہونے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس کی خبر خود اہل بیت نے ہمیں نہ دی ہے، جس کا اشارہ قرآن میں نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے منسوب ہو وہ واقعہ یا قیامت تک، بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اور قیامت کے بعد کے واقعات یعنی جنت دوزخ وہ بھی ہمارے قرآن اور تعلیمات اہل بیت میں موجود ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ یا ایک بڑا سا واقعہ کہیں موجود ہو، اس کی کوئی اسلامک انٹرپریٹیشن یا اسلامی مفہوم، اسلامی تعبیر، عبرت، کوئی جسے کہتے ہیں کہ نصیحت اس میں پوشیدہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہونے والے حادثات، سیاسی ابتری کی فقط منظر کشی پیش کر دی جاتی ہے، منظر پیش کر دیا جاتا ہے، پس منظر نہیں بتایا جاتا کہ اگر حسنی مبارک جو ہے وہ اپنی تخت تاج بادشاہی سے ہٹا ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اگر قذافی پہ اس وقت جو مشکل وقت ہے تو قذافی نے کون سا ایسا بڑا گناہ کیا ہے، یا پورا مشرق وسطیٰ جس کرب سے گزر رہا ہے اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے۔ ایک نا امیدی کی کیفیت لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے کہ اگر ایسا کچھ پاکستان میں ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہوگا۔ ٹی وی میں بہت سارے ٹاک شوز بھی آئیں، اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے خطرات، خوف، اندیشے تو بہت سارے ہیں جو لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وہ مومن جو حقیقی طور پر امام کے ظہور کا منتظر ہو، اس کے لیے تمام تر اندیشوں اور خوف کے باوجود ایک ننھی سی کرن ضرور پھوٹتی ہے امید کی کہ یہ وہی حادثات و واقعات ہیں جن کی اطلاع روایتوں میں موجود ہے، اور ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ امام کے ظہور کی غیر حتمی علامات میں زلزلوں کی کثرت شامل ہے۔
تو جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں پر ایک خوف کی لہر ذہن میں دل میں دوڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک امید کی کرن بھی پھوٹتی ہے کہ اب شاید امام کا ظہور یقیناً بہت قریب ہے۔ تو اس قسم کی خبریں، اس قسم کے مفہومات، تعبیرات یہ میڈیا آپ کو نہیں دے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ اگر انسان کے اندر نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے نا امیدی کو جائز قرار دیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی کمیوں اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے نا امیدی میں مبتلا ہو۔ یعنی حقیقی مومن اس کو کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں نا امیدی اور امید دونوں جمع ہوں، اور امید نا امیدی پہ غالب ہو۔ اگر نا امیدی اس وجہ سے ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، پتہ نہیں میں بخشا جاؤں کہ نہیں، اور اللہ مجھے نہیں بخشے گا وغیرہ وغیرہ امید کے ساتھ، تو یہ جائز ہے۔ لیکن نا امیدی یہ رکھنا کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، جو کچھ ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، طاقتور حکومتیں، طاقتیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ جب ہیٹی میں زلزلہ آیا تھا کچھ عرصے پہلے تو انگلینڈ کے ایک پروفیسر نے کہا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا BBC پہ، ویئر از گاڈ، کہاں ہے خدا؟ ہیٹی پہ اتنا بڑا زلزلہ آیا اور خدا اگر ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جس طرح مسلمان، جس طرح غیر مسلم، ہر انسان ہیٹی کی طرف متوجہ ہوا ہے اور ان کے نقصانات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کام تو خدا کو کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ کیوں؟ کہ وہ خالق ہے۔ اگر خدا ہے، بس اس نے پورا آرٹیکل لکھا اور آخر میں لکھا ثابت ہوا کہ خدا نہیں ہے۔ تو لوگ اس طرح بھی آپ دیکھیں دنیا میں ہونے والے حادثات اور واقعات سے سبق لے کے الٹا جو ہے وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت لے لیتا ہے اور جو گمراہی چاہتا ہے وہ گمراہی لے لیتا ہے۔ جب یہ نا امیدی قنوطیت میں تبدیل ہو جائے تو اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ قنوطیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ اچھا، دیکھنے کو، لکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو یہ لفظ بڑا عام سا لگتا، بڑا جسے کہتے ہیں لرزہ طاری کر دیتا ہے، لیکن اس گناہ میں ہر دوسرا شخص ملوث ہے کہ اللہ نے تو ہمارے پڑوسیوں کو خوب دیا، نہ نماز پڑھتے، نہ پردہ کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ مجلسوں میں نظر آتے ہیں، اور ہم کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو خوش ہوں، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے روزگار میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو قنوطیت طاری ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ بزرگ حضرات بھی، بلکہ زیادہ شامل ہیں بزرگ افراد، کہ نہیں ہم نے زندگی گزار لی، یہ ملک، یہ دنیا، آس پاس کے حالات ایسے ہی رہیں گے، بہت کوشش کر لی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نا امیدی اور قنوطیت یہ کیا کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ تمام مراحل جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزار رہا ہے لکھے جا چکے ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے بس میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ نہیں چاہتا کہ عدالت ہو، اگر اللہ نہیں چاہتا کہ عدالت ہو تو ایک عادل شخص کو پوری دنیا کی امامت کیوں دیتا اور اس کے ظہور کے انتظار کے لیے کیوں کہتا؟ تو یہ وہ قنوطیت ہے جو میڈیا ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگی وہ ہے بے خوفی۔ اگر کوئی شخص، کوئی مذہبی رہنما خبروں میں، ٹاک شو میں کسی واقعے کی اسلامی انٹرپریٹیشن دے دے اور اسلامی تعبیر فراہم کر دے، وجوہات یا علت بیان کر دے، تو نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بے خوفی عام ہو چکی ہے کہ ہم مغربی جسے کہتے ہیں نقش قدم پر، استعمار کے نقش قدم پر چل پڑے کہ ہمیں نعوذ باللہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مینیج کر لیں گے اپنی سیاسیات، معاشیات، معاشرتیات، تمام مسائل ہم خود مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے اگر خدا اپنے بندوں کی نافرمانیوں کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ وقت تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ خود اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر، اپنی سامان حیات پر نگاہ ڈالیے، کیا کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ آپ نے
کوئی نہ کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا دن بتلا دیجئے کہ اس میں کوئی ایک گناہ آپ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ جہاں تک اللہ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ مہلت دے رہا ہے گناہ گاروں کو، تو سب سے پہلے وہ مہلت آپ کو دے رہا ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ کی اگر پکڑ یا ہماری اگر پکڑ کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو اب سے بہت پہلے ہم کو عذاب میں مبتلا کر کے اس دار فانی سے رخصت کر چکا ہوتا۔ تو اپنے لیے تو آپ مہلت مانگ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے مہلت آپ کو گوارا نہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو محشر ابھی برپا کر دے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن روز محشر ایک معین دن ہے جو اسی وقت برپا ہوگا کہ جب اس کو مقرر و معین کر دیا گیا ہے خدا کی طرف سے، جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ کہنا ہے کہ خدا جو ہے وہ نہیں چاہتا، خدا جو ہے وہ نیکوکاروں کو غلبہ نہیں دینا چاہتا، نعوذ باللہ بدگمانی، قنوطیت اور نا امیدی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، املا اور استدراج۔ املا یعنی مہلت دینا، استدراج یعنی مہلت دے کر نعمتوں کا اضافہ کر کے ایک دم سے اس کو عذاب میں مبتلا کر دینا۔ یہ جتنے بھی املا یعنی فقط مہلت دینا، آپ نے گناہ کیا، اللہ نے آپ کو کوئی عذاب نہیں بھیجا، اس کو کہتے ہیں املا دینا، مہلت دینا۔ اور استدراج کیا ہے کہ نہ صرف مہلت دینا بلکہ نعمتوں کا اضافہ کرنا اور پھر اس کو اپنی عذاب میں لپیٹ لینا۔ یہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے یا پاکستان کے آپ دیکھ لیں، ہمارے جو حکمران گزرے ہیں مشرق وسطیٰ میں خصوصی طور پہ 25 سال، ہم یہاں 4 سال کسی حکومت کو برداشت نہیں کرتے، وہاں پہ جو ہے وہ 25 سال 30 سال جو ہے ایک شخص حکمران بنا بیٹھا ہے۔ خود بحرین میں جو حکمران خاندان ہے وہ 250 سال سے حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ املا اور استدراج۔ اور یقین جانیے اگر اللہ آپ کے کسی گناہ، آپ کی کسی خطا، آپ کی کسی لغزش پر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو یہ ایک وارننگ ہے آپ کے لیے کہ دیکھو تم اللہ کے نیک بندے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا بھگتنا پڑے گا اور یہ نقصان ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ خوشخبری ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، اللہ نہیں چاہتا کہ میں تھوڑی سی بھی لغزش یا گناہ میں ملوث ہوں، فوراً مجھے وارن کر دیتا ہے۔ انبیاء کو ترک اولا پر جو بڑی بڑی نعوذ باللہ جسے کہتا ہے کہ سزائیں دی گئی تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اس لیے اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ وہ تھوڑی سی بھی جسے کہتے ہیں لغزش یا خطا یا ترک اولا سے کام لے۔ تو اگر حکمرانوں کو کسی شخص کو مہلت دے رہے اللہ فسق و فجور کے باوجود، تو سمجھ لیجئے حقیقت میں وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور اگر آپ کو ایک معمولی سی خطا پہ پکڑ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں۔ بہرحال یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جو خبریں اور ٹاک شو ہمارے ماحول میں، ہماری ذات میں جو ہے ایک زہر کی صورت میں پیدا کر رہے ہیں، جھوٹ، جھوٹی کی گواہی، فتنہ، نا امیدی، قنوطیت اور بے خوفی۔ اچھا، اس میں بہرحال ایک بات یاد رکھ لیں فتنے کے حوالے سے کہ اس وقت ٹی وی جو ہے وہ باکس آف لائز اور باکس آف فتنہ جسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہو، سمجھ نہ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حق میں ہے یا باطل ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ یہی کہ اس سے احتیاط کرو، اس سے بچو، جس کے بارے میں تم فیصلہ نہ کر سکو۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مومنوں کے لیے مشکل مرحلہ ہے وہ گناہ سے بچنا نہیں بلکہ فتنوں سے بچنا ہے۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ٹی وی جس طرح موسیقی کو، فحاشی کو ایک عام سا نارم بنا کے پیش کر رہا ہے اور نماز، روزہ یا داڑھی یا حجاب کو ایکسٹریمزم کہ جسے کہتے ہیں کہ جامع یا لباس پہنا رہا ہے، اس حوالے سے گناہ جو ہے وہ کنفیوژن میں، فتنے میں تبدیل ہو گیا ہے اور نیکی جو ہے وہ ایکسٹریمزم میں بدل چکی ہے۔ اس کے بعد خبروں سے بھی جو بازی لے جاتا ہوا پروگرام یا پروگرامات ہیں وہ ہیں ڈرامے۔ ڈرامے پہلے زمانے میں جب ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا تو لائیو ہوا کرتے تھے، اور ابھی بھی لائیو ہوتے ہیں کہ اسٹیج پر باقاعدہ اس کو پرفارم کیا جاتا ہے
اور لوگ جو ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کی بے حسی، بدنامی، ذلت، گناہ جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ ڈرامے کے حوالے سے بد نظری، جو پہلا امپیکٹ، پہلا امپریشن ڈرامے دیکھ کر پڑتا ہے وہ ہے بد نظری۔ بد نظری کا گناہ سب سے پہلے آدمی حاصل کرتا ہے ٹی وی کی شکل یا ٹی وی کے ڈرامے کو دیکھ کر۔ بے حجابی جس طرح عام ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ زنا دور کی بات، زنا کے لوازمات جس طرح پیش کیے جاتے ہیں، غیر شرعی محبت کو عبادت کی صورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس محبت میں اپنا حصہ نہیں ڈالا تو گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسٹیٹس کی دوڑ میں حرام اور سود کھانے کا عمل، بینکوں کے اشتہارات اتنے عام ہو گئے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ایک عام نوکری ہے یا حرام۔ سویزن ساس بہو کے ڈراموں میں یا خاندانی افیئرز میں جس طرح دکھائے جاتے ہیں، کینہ پروری لیے ہوئے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں موجزن رہتا ہے۔ غیبت، چغلخوری، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ سے مدد طلب کی جائے، شیطان ملعون سے مدد طلب کی جاتی ہے، جادو ٹونا اس کے طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، مکر و فریب، اور اس کے بعد گناہوں پر بضد رہنا اور بے خوفی سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ لیگل اور انلیگل کی زیادہ اہمیت ہے، قانونی اور غیر قانونی کام کی، گناہ اور نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کیجئے، اگر نہیں دیتا تو پھر ڈریے نہ کیجئے۔ یعنی اللہ کے بندوں سے ڈرنا تو ضروری ہے لیکن خود اللہ سے ڈرنا ضروری نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی، ہر نوجوان کو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ یہ رول ماڈل کے طور پر عام ہو چکا ہے کہ اب خود ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گنہگار ہوں اور میں پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ جوانی میں کم از کم جوانی میں گناہ کروں، اور اگر میں نے جوانی بغیر گناہ کے گزار دی تو گویا بہت بڑا گناہ کیا۔ ہمارے یہاں ہے کہ جوانی کی عبادت انبیاء کی سنت ہے، اور یہاں الٹا دکھایا جا رہا ہے کہ جب تک نوجوان گناہ نہ کریں ان کو نوجوان کہنا نوجوانی کی توہین ہے۔ حسد، تحقیر مومن جس طرح حقارت سے پیش آیا جاتا ہے، مکر و فریب، یہ تمام چیزیں ڈراموں میں موجود ہیں۔ ان تمام گناہوں کو تفصیل سے دیکھنا، گفتگو کرنا ایک بڑا مشکل امر ہے۔ خود ایک ایک درس چاہیے ایک ایک گناہ پر گفتگو کرنے کے لیے۔ فقط بد نظری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی سخت روایت ہے کہ شہوت انگیز نگاہ سے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے 60 مرتبہ علی کو قتل کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی نامحرم پہ شہوت کی نگاہ ڈالے تو ایسا ہی ہے جیسے 60 ٹائمز اس نے نعوذ باللہ مولا علی کو قتل کیا۔ اچھا، عموماً خواتین اس سے دامن بچا لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تو مردوں کا خاصہ ہے، مردوں کا گناہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ مرد عورت پہ شہوت انگیز نگاہ ڈالتے ہیں، عورتیں نہیں ڈالتی، ایسا نہیں ہے۔ دونوں ہی کو اس بات سے بچنے کی کوشش تلقین کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ کے گھر میں ایک صحابی آئے جو نابینا تھے، ابن مکتوم، تو رسول اللہ نے وہاں موجود 2 ازواج مطہرات ام سلمہ اور جناب میمونہ کو یہ کہا کہ تم لوگ اندر چلی جاؤ۔ جب انہوں نے کہا یہ صحابی تو نابینا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم تو نابینا نہیں۔ یعنی جہاں مردوں کو احتیاط کرنی ہے وہاں عورتوں کو بھی احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح عورتوں پر پردہ واجب ہے اس طرح کا پردہ مردوں پہ نہیں، لیکن نظروں کی حفاظت کی تلقین اور تاکید دونوں کو کی گئی ہے۔ خود قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 30 میں خدا فرماتا ہے، اے رسول ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس سے پہلے مرد مومنین کی بات ہوئی اور پھر کہا گیا فوراً جتانے کے لیے کہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس گناہ سے مستثنیٰ ہیں، وہ مردوں پر شہوت انگیز نگاہ نہیں ڈال سکتی فوراً۔ اچھا، یہ بھی مفسرین نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں یہ اتنی
حیا والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ ڈائریکٹلی مومنین سے نہیں کہہ رہا. یعنی فرض کر لیں آپ کا کوئی بھائی بہن کوئی رشتہ دار کسی اس قسم کے گناہ میں ملوث ہے، آپ خود اس سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، تو آپ کسی دوسرے شخص سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھا لو کہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کرے. تو اتنا حیا والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مومنین سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تم کہہ دو مومنوں سے اور مومنین سے مومنات سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور جہاں تک حجاب کی بات ہے تو فقط یہ دیکھ لیجئے کہ بے حجابی تو حقیقت میں گناہ ہے اور سب پہ عیاں ہیں، اظہر من الشمس ہے، لیکن خود حجاب میں اس طرح نکلنا کہ آپ کے حجاب میں استعمال ہونے والے کپڑے اسکارف کوٹ چادر اتنی شوق یا نمایاں نہ ہوں کہ لوگوں کو متوجہ کریں. یہ ضروری ہے. فروع کافی کی روایت ہے کہ عورتوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے لباس کو نمایاں کریں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے بے حجاب نکلیں، نہیں، جو وہ کپڑے استعمال کر رہی ہیں حجاب ہی کے لیے کیوں نہ ہو، کلرڈ اسکارف یا تنگ کوٹ یا شوخ چادر کہ جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرے، توجہ اپنی طرف کرے، وہ بھی مناسب نہیں ہے ایک عورت کے لیے، چاہے جا کے بے حجابی. زنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے. فقط زنا ہی نہیں ہے، زنا کے بہت سارے لوازمات ہیں، بہت سارے مقدمات ہیں. بہت سارے گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، والدین کی نافرمانی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن جب زنا کی بات آئی تو کیا کہا گیا؟ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. تو گویا ٹی وی ایک ایسا آلہ ہے کہ جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جا رہا ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکیے، یا اگر پھٹک رہے ہیں تو اس طرح کا رویہ اختیار کیجئے کہ یہ آپ کو زنا کی طرف نہ لے جائے بلکہ صراط مستقیم کی طرف لے جائے، جس کی ابھی تفصیلات آگے آئیں گی. اچھا، لوگوں کو جب یہ گفتگو یہ تفصیل بتائی جائے تو بڑے آرام سے ہنس کے کہہ دیتے ہیں. مثلا ایک زمانے میں ڈش عام نہیں تھی، جب لوگوں نے خریدنی شروع کی تو لوگوں کو منع کیا گیا تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ارے بھائی ہم اپنے لیے تھوڑی بلکہ بیوی بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، ان کی زندگی اب تو ہم تو اپنی زندگی گزار چکے. اسی طرح آج کل بڑے بوڑھوں کو کہا جائے یا صاحب اولاد افراد کو کہا جائے کہ بھئی یہ پروگرام دیکھنا مناسب نہیں ہے، یا اگر کم از کم اگر آپ دیکھ بھی رہے ہوں اور آپ کو یقین ہے کہ اس پروگرام سے آپ کا اخلاق تباہ نہیں ہوگا تو کم از کم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ بیٹھیں. یہ آج کل ایک بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے کہ بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جن کو جو آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بوڑھوں کے لیے مناسب ہو لیکن بچوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے. تو بہتر ہے کہ ان کو نہ بیٹھنے دیا جائے یا ایسے وقت میں ٹی وی نہ کھولا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. اور جب یہ کہا جائے تو لوگ ہنس کے کہہ دیتے نہیں، بیٹے کو شوق ہے اس ڈرامے میں، ایک کردار ہے جو ہنستا ہنساتا ہے، وہ اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے. اچھا، ڈرامے میں وہ ہنسنے ہنسانے والا مزاحیہ کردار ڈالا ہی اسی لیے گیا ہے، اس کامیڈین کو اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ اس کامیڈین کو دیکھنے کے لیے بچے بیٹھیں گے، اور جب بچے بیٹھیں گے تو ان کے کچے ذہن دوسرے مناظر بھی دیکھیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو دوسرے مناظر کے وقت اٹھ کے چلا جائے اور جب وہ مزاحیہ کردار آئے تو وہ آ جائے. اور اس بات کی کیا جسے کہتے ہیں کہ ضمانت کہ جب وہ مزاحیہ کردار موجود ہو تو اس کے مقابل میں کوئی ایسا کردار موجود نہ ہو کہ جس کو دیکھنا جائز ہو، بہتر ہو، ایسے لباس میں موجود نہ ہو مثلا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جو ہے وہ اپنی زندگی گزار لی، بچے ہیں، بچیاں ہیں، شوق ہے، چلو پورا کرنے دو. تو یہ کہنا سراسر ناانصافی ہے. بدبخت انسان کہا گیا ہے اس شخص کو کہ جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر ڈالے. اور بدبخت ترین سپرلیٹو ڈگری یعنی سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی زندگی کے لیے، دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالے. دیکھیں، اگر آپ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی لذت کے لیے، چند پیسوں کے لیے جو آپ کو مل رہے ہیں، جو آپ کی جیب میں جائیں گے، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں
غلط ہے، سراسر غلط ہے، لیکن کسی حد تک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نقد آپ کو پسند ہے، ایک چیز آپ کے سامنے ہے، سرٹن ہے، آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، ایک چیز آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، مرنے کے بعد ملے گی، اس کو آپ قبول نہیں کر رہے، چلو آپ کو کچھ تو ملا، آپ نے حرام کھا لیا، 2 4 سال 10 20 25 سال کی زندگی اچھی گزر گئی، آخرت آپ کی جہنم میں۔ لیکن ایک شخص جو اپنی نہیں بلکہ لوگوں کی دنیا بنانے کی خاطر، ڈراموں فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ہیروئن کے لیے خودکشی کر رہا ہے، ایک ہیروئن ہیرو کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو کیا ہے دوسروں کے لیے قربانی دینا۔ اور جب یہ پوچھا جائے، جب اس پہ استفسار کیا جائے، باز پرس کی جائے، تو وہ شعر پڑھ دیا جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رو بیاں، کہ اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے موجود تھے، انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ تو جب پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، تو آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ اس وقت تو کوئی انسان نہیں تھا۔ حالانکہ خدا واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ الگ بات کہ اللہ کی عبادت کا راستہ لوگوں کی محبتوں سے ہو کر گزرتا ہے، بیوی کی جسے کہتے ہیں کہ خدمت خدا کی رضا پر متنج ہوتی ہے، شوہر کی کفالت خدا کی رضا حاصل کرنے میں ممدود و معاون ہوتی ہے۔ تو بدبخت ترین انسان جو ہے وہ ہے کہ جو دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالے، یعنی اس کو نہ دنیا میں کچھ ملا اور نہ آخرت میں کچھ ملا۔ اب آئیے ٹی وی کمرشلز کی طرف۔ ایک زمانے میں کمرشل جب آتے تھے تو لوگ اٹھ کر اپنی سیٹ سے چلے جاتے تھے، خواتین جو ہے وہ چائے بنانے، ہانڈی چولہا دیکھنے یا بچے کو سلانے کے لیے کہ چلو جب اشتہار ختم ہوگا تو ہم واپس آ جائیں گے، مرد حضرات جو ہیں وہ صحن میں سگریٹ سلگانے، اور بچے گلی میں چلے جاتے تھے، جب کمرشل ختم ہوتے تو واپس آ جاتے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے کمرشل دیکھنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں اور پروگرام دیکھنے کے لیے کم بیٹھتے ہیں، اتنا اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے، یعنی چائے میں ڈالے جانے والا دودھ کا اشتہار اس طرح دکھایا جا رہا ہے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، مطلب پورا باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ دھمال ہو رہا ہے۔ اور عجیب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر آپ کو کمرشل دکھانے ہیں تو اس طرح کے دکھائیں گے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ مثلا بتایا جائے کہ یہ جو دودھ ہے یہ دوسرے دودھ سے کیوں کر مفید ہے، اس میں کون سے انگریڈینٹس ہیں اجزائے جو دوسروں میں نہیں ہے، اس کی قیمت کم کیوں ہے، یا آپ کو یہ کہاں سے مل سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ آپ بچوں لفنگوں کو، فسق و فجور میں ملوث لوگوں کو، فنکاروں کو ہلتے جلتے ہوئے موسیقی کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے دکھائیں اور اس بنیاد پر دودھ کو، چائے کو، بسکٹ کو بیچیں۔ یہ کہیں کا جسے کہتے ہیں کہ منطقی طور پہ بھی یہ بات جسے کہتے ہیں قبول کرنے کے قابل نہیں ہے کہ فقط ایک اداکار، ایک فنکار، ایک سیلیبریٹی کی بنیاد پر میں کوئی پروڈکٹ خریدوں۔ موسیقی کی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ موسیقی کے آلات لوگ اپنی جیبوں میں لے کے گھومیں گے۔ MP3 کیا ہے؟ ایسا ڈیوائس ہے جو آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ موبائل کے اندر FM ریڈیو کا آپشن کیا ہے؟ اسی روایت کی تفسیر ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اتنا عام ہو چکا ہوگا کہ منع کرنے والا بھی شرمائے گا، کتنی چھوٹی سی بات کے لیے منع کرو۔ حالانکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے 2 بڑے ہتھیاروں میں سے ایک بڑا ہتھیار موسیقی ہوگا۔ موسیقی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس گھر میں 40 دن تک موسیقی سنی جاتی ہے اس گھر کے لوگ اتنے بے حیا ہو جاتے ہیں کہ اس گھر کے ساتھ کوئی بھی بے شرمی کی بات کی جائے تو ان کو وہ گوارا ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، دل ہی نہیں لگتا، درس سنتے ہیں، انقلاب ہی نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں، عجیب دل جو ہے اکتا جاتا ہے، احادیث سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں دانستہ غیر دانستہ جن میں ہم ملوث ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک حجاب ہمارے اور اللہ کے درمیان پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں موبائل سے ڈائل کریں نمبر اور بات ہی نہیں ہو پاتی، کیوں؟ بیچ میں کراس ٹاک ہو جاتی ہے، بیچ میں لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے؟ کیوں کہ آپ خود اپنے طور پہ غلاستوں میں لتھڑے ہوئے ہیں،
ایک برتن جب تک خالی نہ ہو اس میں کوئی مشروب نہیں بھرا جا سکتا. ایک قطرہ خون کافی ہے اس میں ڈالے جانے والے مشروب کو نجس کرنے کے لیے. تو اپنے دلوں سے ان گناہوں کو نکالیں. دل کی شقاوت، دل کو شقی اور پتھر دل، سنگ دل انسان جسے کہتے ہیں، کو بنانے کے لیے موسیقی ایک بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے کہ جو لوگ موسیقی سنتے ہیں ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، جن پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. فضیل جو ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کے صحابی تھے. اور ڈاکو تھے، بہت ساری روایتیں ان سے منقول ہیں، اور وہ ڈاکو تھے اپنے زمانے میں. پہلے ایک دیوار پھلانگ رہے تھے کہ قرآن کی یہ آیت ان کے کان میں پڑی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل ہماری آیتوں کو سن کر پگھل جائیں. تو فوراً ان کے منہ سے نکلا کیوں نہیں، آ گیا ہے. اور پھر وہ بدل گئے اور اتنا بدلے کہ لوگ آج ان کو امام کے صحابی کہتے ہیں. لفظ ڈاکو جو ہے ان کی توہین شمار ہوتا ہے. اور پوری عمر جو ہے وہ حرم میں گزار دی. عاشور کے دن صبح ان کا حرم میں انتقال ہوا. تو کیوں کہ ٹھیک ہے ایسے گناہوں میں ملوث نہ تھے تو کم از کم گناہ کریں تو کم از کم گناہوں میں ایک چوائس بھی رکھیں کہ کچھ ایسے گناہ تو نہیں کر رہے کہ جس نے ہمارے دعاؤں کو روکا ہوا ہے، جس نے ہماری عبادتوں کو مستجاب ہونے سے روکا ہوا ہے، مقبول ہونے سے روکا ہوا ہے، جس نے ہمیں نیکیوں سے روکا ہوا ہے. ٹی وی پہ آنے والے اشتہارات سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک اس طرح دکھائے جاتے ہیں کہ جیسے شاید آپ کو اس کی ضرورت ہو، اور سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہو. ایک زمانے میں ایک مشہور مقولہ تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی کوئی چیز اسی وقت ایجاد ہوتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب کیا ہے، ایجاد پہلے ہو جاتی ہے کیونکہ انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے، صنعتی دور ہے. اب اسی ایجاد کو استعمال کرنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ٹیٹرا پیک ملک آتے ہیں، اب لوگ اپنے اپنے محلے کی دکانوں سے دودھ لیا کرتے تھے. ان کے دودھ والے بندے ہوتے تھے اور ان کے ابا اور دادا کے زمانے سے بندے ہوئے تھے وہ دودھ والے، یعنی دودھ والے کا باپ اور اس کا باپ. اور بڑا ٹرسٹیبل ایک ریلیشن شپ تھا. ٹیٹرا پیک والوں نے آگے ایک ایڈ دیا اور اس طرح کا ایڈ دیا کہ لوگ متنفر ہو گئے دودھ والوں سے. یعنی ٹیٹرا پیک ملک جو ہے وہ آ چکا تھا مارکیٹ میں، ضرورت نہیں تھی. تو ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے گئے کہ یہ جو دودھ آپ پی رہے ہیں یہ جراثیم سے بھرپور ہے، ٹی بی کے جراثیم ہے اس میں، آپ یہ دودھ پیجیے. اس ضرورت کو پیدا کیا گیا. اب جو ہے پورا کراچی تقریباً جو ہے وہ اس پر آ چکا ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ دونوں ہی دودھ کسی نہ کسی طور پر مضر ہیں. کسی نے ہم سے سوال کیا کہ دکان کا دودھ پئیں یا ٹیٹرا پیک والوں کا، تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کو انفیکشن سے مرنا ہے تو دکان کا دودھ پئیں، اگر آپ کو کینسر سے مرنا ہے تو ٹیٹرا پیک پئیں. اٹس اپ ٹو یو، کیا چوائس ہے آپ کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ دودھ دکان کا اور کمپنی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے تزکیہ نفس کا. کمپنی والے اپنے حساب سے بے ایمانی کر رہے ہیں، دکان والا اپنے حساب سے پانی ملا رہا ہے، صفائی میں احتیاط نہیں کر رہا. اس میں ٹی بی کے جراثیم ہے تو ٹیٹرا پیک میں جو ہے وہ نائٹروسیمائڈ ہے کہ جو معدے کا کینسر کرتا ہے، آنتوں کا کینسر. مغربی دنیا میں جتنی بھی پیکڈ مٹیریل کینڈ فوڈ ہے اس میں یہ سبسٹنس پریزرویٹو موجود ہوتا ہے، اور جو بھی پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے وہ عموماً آنتوں کا معدے کا کینسر کرتا ہے. اسی لیے مغربی ممالک میں آنتوں کا کینسر زیادہ عام ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کینسر کی بیماریاں زیادہ عام ہیں، انفیکشن کی بیماریاں کم ہو گئی ہیں اور کینسر کی بیماریاں زیادہ پیدا ہو گئی ہیں. پہلے انفیکشن زیادہ تھا اور کینسر کم تھا. بہرحال دونوں اپنی جگہ درست ہیں اگر احتیاط کی جائے، اور دونوں اپنی جگہ غلط ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے. تو یہ چیزیں جب ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں اٹریکٹیو، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ضرورت ہے. لباس ہو، چپس ہو، کولڈ ڈرنک ہو، کیچپ ہو، وہ چاہتا ہے کہ بس یہ میرے گھر میں آئے اور وہ لوگوں کو بتا سکے.
امام خمینی فرماتے ہیں کہ خدا کے ظلمانی حجاب کا تعلق حب دنیا سے ہے. دیکھیں جب ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو جی چاہے گا آپ اس کو لیں, اور جب یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ایک ساشے میں بھی دستیاب ہے 2 روپے کے یا 5 روپے کے, تو آپ کہیں گے چلو میں 100 روپے کا ڈبہ شیمپو کا نہیں خرید سکتی, 5 روپے کا ساشے خرید دوں. اور اس طرح آپ کو عادت ڈلوائی جاتی ہے, اور جب آپ کو اس کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے دوسرے جو خرچے ہیں اس میں سے کٹ شارٹ کر کے پیسے بچا کر وہ چیز خریدتی ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیے, گاؤں دیہاتیوں کے بال ہم سے زیادہ ہیں, شہروں میں رہنے والوں کے بال دیہاتیوں کے مقابلے میں کم ہیں, جو نہ کسی شیمپو کو جانتے ہیں نہ کسی صابن کو جانتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ اونٹ مارکا اور لائف بوائے سے سر دھویا کرتے تھے, اور بڑے لمبے بال ہوا کرتے تھے ان کے, زیادہ سے زیادہ وہ تیل لگا لیا کرتے تھے سرسوں کا یا کھوپرے کا. اب جو ہے وہ شیمپو آ گیا ہے, مردوں کا الگ, عورتوں کا الگ, بچوں کا الگ, بوڑھوں کا الگ, اور جو گنجے ہیں ان کا الگ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ عادی بنا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کو استعمال کرنا ہے, چاہے چند بال رہ جائیں, بہرحال اینٹیک کے طور پہ ان کی حفاظت کیجیے, یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے. اور دیکھیں خدا اور بندے کے درمیان کہا جاتا ہے کہ 70,000 حجابات ہیں, اور ان حجابات میں کچھ حجابات کا تعلق نورانی حجابات سے ہے اور کچھ حجابات کا تعلق ظلمانی حجاب سے ہے. یعنی ظلمانی حجاب کا مطلب یہ ہے گناہ, اور نورانی حجاب کا مطلب ہے نیکیاں. یعنی آدمی جتنا گناہ کم کرے گا اتنے ہی حجابات کم ہو جائیں گے, اور جتنا نیکیاں کرے گا زیادہ اتنے حجابات کم ہو جائیں گے. یعنی گناہوں کا کم ہونا, نیکیوں کا زیادہ ہونا حجابات کی کمی کا باعث ہوتا ہے. تو جیسے جیسے گناہ کم ہوں گے انسان نیکیوں کی طرف جائے گا, اس کے بعد جب نیکیاں کرے گا تو وہ اور بھی حجابات کم ہوں گے. کہتے ہیں کہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ دنیا ہی ہے جس کی وجہ سے آدمی حرام کماتا ہے, سود کھاتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, حسد کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کم تولتا ہے. یہ سب دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. اگر دنیا کی محبت نہ ہو, اس کو وہ سرائے سمجھ لے, سفر سمجھ لے, وہ گناہ ہی نہ کرے. تو ظلمانی حجاب کا تعلق حب دنیا سے. حب دنیا کیا ہے؟ تمام کے تمام دنیا سے محبت نہیں, ہر اس چیز سے محبت جس کا تعلق دنیا سے, مادے سے محبت, ہر اس چیز سے محبت جس سے انسان اس فانی دنیا سے دل لگا بیٹھے, ہر اس چیز سے محبت جو فانی ہو جانے والی ہے. تو یہ اشتہارات آپ کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتے ہیں, اور جب دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر اللہ کی محبت کم ہوتی ہے. مثلاً ایک لباس, ایک لون کا اشتہار ٹی وی پہ آیا, مطلب کراچی میں آپ نکل جائیے, مطلب لاکھوں کے حساب سے لوگ خرچہ کر رہے ہیں لون کے اشتہارات پر. بڑے بڑے ہوٹلز میں لون کی ایگزیبیشن لگائی جا رہی ہے. مطلب اگر آپ لانڈھی میں رہ رہے ہیں تو آپ کلفٹن جانے کے لیے تیار ہیں اس ایگزیبیشن کو دیکھنے کے لیے. ایک خاتون نے درس میں سوال کیا, کیا خواتین کا قبرستان جانا مناسب ہے؟ تو درس دینے والی خاتون نے کہا جی بالکل جانا مناسب ہے, کیوں نہیں, بلکہ مستحب ہے, اچھا ہے, ثواب ملے گا. تو فوراً خاتون نے کہا کہ سیکیورٹی حالات ایسے نہیں ہیں کراچی میں کہ آدمی جو ہے چلیں گے. اگر قبرستان میں لون کی ایگزیبیشن لگا دی جائے, میوہ شاہ قبرستان میں یا وادی حسین میں, آپ دیکھ لیں خواتین روزانہ پہنچ جائیں گی وہاں پہ ایگزیبیشن کے بہانے. تو یہ کیا ہے کہ حب دنیا, جہاں پر آپ کو دنیا نظر آئے وہاں پر آپ خدا سے ناطہ توڑ کر اس کی طرف. دیکھیں حب دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ چاہیں کہ میرے کپڑے اچھے نہ ہوں, میرا کھانا اچھا نہ ہو, میرا گھر اچھا نہ ہو. کچھ لوگ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ اور گھر کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب گندگی, غلاظت, بے ترتیبی, بد نظمی, ہر چیز نظر آتی ہے گھر میں. کیوں کہ بھائی مجھے حب دنیا نہیں ہے میرے دل میں, میں دنیا سے محبت نہیں. یہ بد سلیقی ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہاں جب یہ جمال, یہ محبت, یہ مادیت پرستی, معنویت پرستی پہ حاوی ہو جائے, یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہو اور اس کے باوجود سب کچھ چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہو, یہ ہے اصل معرفت. حب دنیا یہ ہے کہ آپ کے پاس چھوٹی سی چیز ہو اور اس کی وجہ سے آپ نماز میں, اپنی عبادت میں خلل کر بیٹھے. ملا احمد عراقی کے پاس ایک شخص آیا
کہ میں آپ سے اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کتاب لکھی عروج السعادہ. تو ملا احمد نے اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی عالم دین کسی کو پسند آتا تھا، معروف ہوتا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے، رہتے تھے، سیکھتے تھے اور پھر اپنے ملک واپس جاتے تھے. اس بہانے وہ علم بھی حاصل کرتے تھے ڈائریکٹلی سینہ بسینہ، اور اس کو دیکھ بھی لیتے تھے وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، بود و باش رکھتا ہے. تو اس شخص نے، اس فقیر نے دیکھا ملا احمد نراقی کا لائف اسٹائل تو بالکل اس زمانے کے بگ شاٹس میں ان کا شمار ہوتا تھا. ون آف دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ان کا شمار ہوتا تھا، بہت امیر کبیر تھے. اور وہ شخص فقیر تھا. ایک کاسائی کدائی اس کے ساتھ میں تھا، ایک پیالہ. کچھ دن رہنے کے بعد کہنے لگا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، یہ جو ہے عجیب صورتحال ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت زاہد فقیر منش آدمی ہوں گے، پتہ چلا آپ کی بات تو دولت کی ریل پیل ہے، حب دنیا سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں آپ. ملا احمد نراقی نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کا وقت خراب ہوا اور آپ نے جو سمجھا میرے متعلق شخصیت کا اندازہ لگایا وہ غلط نکلا. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کا شاگرد بننا چاہیے. آپ مجھ سے کچھ نہ سیکھ سکے، اب مجھے آپ سے کچھ سیکھنا چاہیے. چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ شخص گھبرا گیا. تھوڑی دیر جھجکنے کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے چلیے. جب چلنے لگے تو اس فقیر نے کہا کہ آپ اپنے نوکر چاکروں کو کچھ ہدایات تو دے دیں، گھر کے دروازے کھڑکی تو بند کر دیں، چوکیداروں کو بتا تو دیں کہ آپ جا رہے ہیں میرے ساتھ. کہنے لگا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا فانی چیز ہے، روپیہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ابھی کچھ راستہ ہی طے کیا تھا، اس شخص نے کہا ٹھہریے مجھے آپ کے گھر واپس جانا ہے، ایک اہم چیز بھول آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگا وہ پیالہ جو میں اپنے پاس ہر وقت رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ایک پیالہ ہی تو ہے، کیا ضرورت ہے اس کو لینے کی، اس کے بغیر کیا زندگی نہیں گزار سکتی؟ کہنے لگا نہیں وہ پیالہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو ملا احمد نراقی نے کہا کہ تم مجھے حب دنیا کیا سکھاؤ گے؟ میں پوری دنیا جس کے سامنے تمہارا پیالہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا وہ چھوڑ کر آ گیا اور تم اس پیالے کی محبت میں گرفتار ہو. تو بعض اوقات انسان فقیر ہوتا ہے لیکن زاہد نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان امیر ہوتا ہے اور بھرپور زہد کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو چیزوں کو رکھنا، وسائل کو استعمال کرنا، نعمتوں کو استعمال کرنا، لطف اندوز ہونا کوئی برائی نہیں، لیکن خدا کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے. اسراف جب چیزیں زیادہ ہوں گی اشتہارات کی بنیاد پر تو آپ ان کا اسراف بھی کریں گے، ضائع بھی ہوں گے. چھٹے امام سے دریافت کیا گیا اسراف کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پانی پی کر برتن میں کچھ مقدار میں پانی چھوڑ دینا، چند قطرے پانی چھوڑ دینا بھی اسراف ہے. یعنی جب ہم پانی پیتے ہیں گلاس میں آدھا گلاس لوگ تو کولڈ ڈرنک چھوڑ دیتے ہیں، پانی تو بہت دور کی بات، یہ تک اسراف ہے. چاہے جائے کہ آپ کی کبڈ میں سینکڑوں جوڑے یا دسیوں جوڑے پڑے ہوں، دسیوں سینڈلز پڑی ہوئی ہوں، پرس پڑے ہوئے ہوں، گھر میں کھانے کو بہت کچھ ہو اور بچے کھانے چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جائیں، دوپہر میں جو کچھ کھایا جائے اس کو رات میں کھانا مکروہ سمجھا جائے اور کل کا کھانا آنے والے کل میں حرام سمجھا جائے، یہ اسراف نہیں تو کیا ہے؟ اور اس کو سکھانے والا ہمارا میڈیا. دیگر برائیاں جو گناہوں کے زمرے میں تو شاید نہیں آتی لیکن بہرحال معیوب ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ ہے سستی، وقت کا ضیاع اور جسے کہتے ہیں غفلت. آج کا انسان جتنی سستی میں مبتلا ہے شاید ہی کبھی مبتلا ہوا ہو، اور اس کی ایک وجہ مشینری دور ہے. پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اب جو گاڑیاں موجود ہیں، اب جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی خبریں مل جاتی ہیں، اسی صوفے پہ بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اسی پہ آپ چادر میں منہ لپیٹ کے سو جاتے ہیں. ایسے شخص کو انگلش میں کاؤچ پوٹیٹو کہتے ہیں، صوفے کا آلو. تو وہیں بیٹھے بیٹھے پوری زندگی گزر جاتی ہے ٹی وی کے آگے. تو اکثر لوگوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، کوئی نعمت ہمیں ایسی ملی نہیں جس پہ ہم فخر کریں، یا ناکامیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، فلاں کو دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم وہیں کے وہیں ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ محرومیوں کی ایک وجہ سستی بھی ہے. سستی ہے کہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور سستی کی بہت بڑی وجہ، وقت کے ضیاع کی بہت بڑی وجہ ٹی وی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ گھنٹے عمروں کو نگل رہے ہیں. اور لگ رہا ہے کہ شاید ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے فرمایا ہو، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے
اور 2.5 گھنٹے کی نیوز دیکھ کر آپ اٹھتے ہیں۔ بچوں کو 15 منٹ کا کارٹون دیکھنے کو دیا جائے، پورا 1 گھنٹہ لگا کر اس کو اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے تو ایک وقت معین کے لیے ٹی وی دیکھیں، اپنے پروگرام کی حد تک اس کو محدود رکھیں اور اس کے بعد سوئچ آف کر کے اٹھ جائیں۔ فقط ٹی وی کے چینلز کو اسکرول کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا پروگرام کس چینل پہ آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ آپ اس میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ آدھا گھنٹہ ٹی وی کے لیے بہت ہے اگر مناسب سی تفریح آپ کو چاہیے۔ مطلب جس طرح آج کا انسان اپنے نفس کو خوش کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ شاید پہلے کبھی نہ تھا، کہ جو میرا نفس چاہ رہا ہے بس میں اس کو وہ دے دوں۔ ایک دفعہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بستر پہ سو رہی تھی، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، رسول کو نہ پا کر گھبرا کر باہر نکلی، ہر جگہ دیکھ ڈالا، نہ ملے۔ حجرے میں واپس آئی تو دیکھا کونے میں رسول اللہ سجدے میں ہیں اور ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں کہ اے اللہ، اے میرے خدا، مجھے ایک لحظے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ام سلمہ رونے لگتی ہیں، رسول پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کا یہ حال عالم ہے تو ہمارا کیا ہوگا، اور آپ رسول ہوتے ہوئے اس طرح کی دعا کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کریں اپنے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایسی دعا کیوں نہ کروں کہ میرے بھائی ایوب نے ایک لحظے کے لیے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کیا اور مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ تو ٹی وی دیکھتے ہوئے تمام کا تمام ٹی وی دیکھنے کا دورانیہ دیکھا جائے تو آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں چینل لگاؤ، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں تفریح چاہیے۔ ٹی وی کو تعلیم کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے، معلومات کے لیے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں، گنے چنے لوگ کہتے یہی ہیں کہ ہم نے ٹی وی رکھا ہے تفریح کے لیے، اور تفریح جب تک گناہوں سے منسلک نہ ہو، مربوط نہ ہو، مدغم نہ ہو، تفریح کہلاتی نہیں ہے، جب تک اس میں گناہ شامل نہ ہو۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا 7واں اور آخری مرحلہ، یعنی ہماری ذمہ داری۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ مردوں کے لیے تو بہت سارے ثواب اور نیکی کے کام ہیں جو ہمارے لیے نہیں، مثلا نماز جمعہ ہے، میدان جنگ کا جہاد ہے۔ تو رسول اللہ اس کے سوال سے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اس سے اچھا، اس سے بہتر سوال آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اور پھر اس کا جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کا جہاد اس کا گھر کا میدان ہے، شوہر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت ہی اس کا جہاد ہے۔ تو بہت سی خواتین یہ کہتے ہوئے افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو ہمارا اس میں کیا رول ہوگا، مرد تو چلے جائیں گے ان کی لشکر کی معاونت کے لیے۔ پہلے تو یہ روایت آپ سن لیجیے کہ 29 خواتین اس 313 کے لشکر میں شامل ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو جہاد کرنا ہے، جس رسول کی حدیث ہے، اپنے گھر سے جہاد کیجیے، وہی آپ کا جہاد کا میدان ہے۔ بلکہ اب اس جہاد میں اور زیادہ سختی اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر دشمن سخت ہو تو اس کو مقابلہ کرنے کے بعد ہرانے میں زیادہ مزہ ہے، اگر دشمن کمزور ہو تو اس کو ہرانے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کے ساتھ آپ کے گھر میں شیطان کا چیلا یعنی ٹی وی بھی موجود ہے، اس کو بھی شکست دینی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ صحیح کہتے ہیں کہ مغرب نے مردوں کو گھر سے باہر گناہوں کے اڈے اور برائیوں کے وسیلے فراہم کیے۔ عورتوں کو جب مغرب مسلمان خواتین کو گھر سے باہر نہ نکال سکا تو ان کے گھر میں شیطان کے چیلے یعنی ٹی وی کو بھیج دیا۔ 24 گھنٹے وہ گھر میں موجود ہیں، بہت اچھی بات ہے، 24 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھیے، موسیقی کے پروگرام ہیں، بے حجابی کے پروگرام ہیں، فضول ٹاک شوز ہیں، ریسیپیز کے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں، کسی حد تک درست ہے، لیکن اسراف، سراسر دنیا کیا جسے کہتے ہیں کہ درس دینا، یہ ٹی وی کے جسے کہتے ہیں ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا۔ تو آپ گھر کی جنگ جیتیے، گھر میں جسے کہتے ہیں کہ شاندار میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور ٹی وی کی صورت میں ایک ایسا دشمن موجود ہے جس کو زیر کرنا جو ہے وہ فقط مردوں ہی کا نہیں، عورتوں کا ہی کام ہے۔ آپ کیا کر سکتی ہیں اس ٹی وی سے بچنے کے لیے جو کہ ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے؟ فتنوں کے حوالے سے مولا علی کا یہ قول یاد رکھیے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے
کہ خبردار تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ خدایا میں فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ کوئی شخص بھی فتنے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر پناہ مانگنا ہے تو فتنوں کی گمراہیوں سے پناہ مانگو۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا ہے کیونکہ قرآن میں مال و اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فتنوں میں مبتلا ہوں، ملوث ہوں، بلکہ فتنوں کی گمراہی، فتنوں کے اثرات، سائیڈ ایفیکٹس، ان سے بچو۔ ایک مریض ہے، وہ یہ کہے کہ میں دوا نہیں پیوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، کسی طرح ڈاکٹر سے وہ یہ کہے کہ مجھے ایسی دوا دی جائے کہ جس میں سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، دوا میں ضرور پیوں گا۔ ہم سب اپنے نفس کے مریض ہیں، نفس کی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور ان نفس کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے فتنوں کی صورت میں آزمائش اور امتحانات اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے آزمائش سے بچا، مجھے آزمائش کے برے اثرات سے بچا کہ جو میرے اندر برائیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ فتنوں سے نہیں بچنا ہے، فتنوں کی گمراہیوں سے بچنا ہے۔ تو پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ ویسے ماشاءاللہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے گئے کہ ایک دوسرے درس میں یہ گفتگو ہوئی تو وہاں پہ 2 طالبات ایسی موجود تھیں جنہوں نے برملا کہا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اور میرے خیال میں شاید یہاں پہ بھی 1 یا 2 یا 3 خواتین تو موجود ہوگی۔ کوئی ہے یہاں پہ ایسی طالبہ کہ جس کے گھر میں ٹی وی موجود نہ ہو؟ اچھا، ماشاءاللہ، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک درود پڑھ دیں۔ تو بہترین حل تو یہی ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اچھا، ایک حل یہ بھی ہے، ٹی وی تو ہے لیکن آپ دیکھتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، یہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت بڑا آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن فی الحال جو لیکچر ہم نے فوکس کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو دیکھنا پڑ جاتا ہے یا مجبور ہے کسی وجہ سے۔ تو پہلا جو اسٹیپ، پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے وہ ہے گلوکلائزیشن۔ یہ ہم نے انگلش میں لکھا ہے کیونکہ ریسنٹلی کیمبرج ڈکشنری میں، جو انگلش کی بڑی مشہور ڈکشنری ہے، اس میں یہ لفظ حال ہی میں شامل ہوا ہے، اور یہ لفظ گلوبلائزیشن کے مقابلے میں لکھا گیا ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے ایسی چیز جو پوری دنیا پر چھا گئی ہو اور دنیا کا ہر شخص اس سے استفادہ کر رہا ہو اور یکساں طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ مثلا خود ٹی وی اس کی ایک مثال ہے، بے حجابی اس کی مثال ہے، بینک اور اس کا سودی کاروبار اس کی مثال ہے، جمہوریت اس کی ایک مثال ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، بہرحال گلوبلائزیشن کا ایک حصہ ہے۔ جب مغربی ممالک نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ حربہ کامیاب ہو رہا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ خود اسلام کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو مغرب میں صلاحیت کر رہی ہیں اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی گلوبلائزیشن کا ایک حصہ ہے، جب آپ اپنے نظریات اسلامی ملکوں میں پھیلا رہے ہیں تو ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے کہ ان کے نظریات ہمارے ملک میں پھیلے۔ تو انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا جس کا نام ہے ٹرمینالوجی گلوکلائزیشن، کہ اگر کوئی بات، نظریہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، لیکن اپنی روایات، تاریخ، حیثیت، مرتبے، مقام اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے، یعنی واچ گلوبلی ایکٹ لوکلی۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو آپ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پوری دنیا بھر کی خبریں رکھنی ہیں، مصر میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہونے والا ہے، سعودیہ میں کیا ہو جائے گا، جاپان میں کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تمام واقعات سے میری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اسلام اس بارے میں کیا عرض کرتا ہے۔ تو ماڈرن ویو کو ذہن میں رکھیں، اسلامک ویو کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں رکھیں۔ ضروری نہیں کہ ٹی وی پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس طرح آپ کریں۔ ٹی وی پہ کیچپ دکھایا جا رہا ہے، آپ گھر میں فوراً کیچپ خرید کے لے آتے ہیں۔ ارے بھائی ٹماٹر کی چٹنی بھی ہے، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ایز اے سبسٹیٹیوٹ، ایز اے متبادل۔ ٹی وی پہ فرینچ فرائز دکھائے جا رہے ہیں، آپ پکوڑوں کو کیوں بھول گئے؟ ہماری ثقافت ہے پکوڑے، صرف رمضان میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہی فرینچ فرائز۔ تو بچوں کو مائیں پکوڑے اور جب ٹماٹر کی چٹنی کا مزہ ہی نہیں دیں گی تو بچے وہی مانگیں گے جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ مائیں وہ ثقافت، وہ ریت، وہ کھانے، وہ لباس کیوں نہیں زندہ کر رہے جو کسی زمانے میں تھے اب نہیں ہیں؟ تو یہ خود ماؤں کی غلطی ہے، بزرگوں کی غلطی ہے کہ آپ گلوبلائزیشن تو بغیر کسی حیل و حجت اور رکاوٹ کے قبول کر رہے ہیں، لیکن اپنی پرانی
چیزوں کو زندہ نہیں کر رہے. نمبر 2 کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے تطہیر یعنی فلٹریشن. آپ نے دیکھا ہوگا، فرض کر لیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کراچی میں جو پانی آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی مکس اپ ہے، تو کیا آپ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں. آپ اپنے اپنے گھروں میں فلٹر لگائیں گے تاکہ پانی کی فلٹریشن ہو سکے. جو آپ کا اے سی ہوتا ہے اس میں ٹھنڈک کرنے کے علاوہ جو ایک فنکشن پایا جاتا ہے اضافی، وہ یہ کہ باہر کی ہوا کو ڈسٹ گرد و غبار سے پاک کر کے فلٹر کر کے آپ تک پہنچاتا ہے. تو اپنے ذہن میں فلٹر لگائیے، جس طرح گھروں میں اے سی اور پانی کے فلٹر کی طرح لگا ہوا ہے ایک ڈیوائس. سینسرشپ کا اسکینر لگائیے کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں یہ مجھے اس طرح قبول نہیں کرنا چاہیے جس طرح دکھایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ مجھے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کچھ نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ خبریں دیکھنے بیٹھ گئے تو کیا ساری خبریں دیکھنی ہیں؟ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی بھی خبریں دیکھنی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. ضروری کیا نہیں بلکہ گناہ ہے کہ ایسے فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں گفتگو سنیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اسلام کی مخالفت میں ہو رہا ہو. اپنے گھر میں جس طرح فلٹر لگایا ہے اپنے دماغ میں ہی فلٹر لگائیے. ہر شخص کی ہر بات کو صحیح تسلیم کر لینا غلط ہے. اسی طرح جس طرح ہر برے شخص کی ہر بات بری نہیں ہوتی، اسی طرح ہر اچھے شخص کی ہر بات صحیح بھی نہیں ہوتی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جب بھی کوئی بات سنیں یا کوئی منظر دیکھیں اس کو کنفرم کریں ان لوگوں سے جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. خود سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. سورہ حجرات آیت نمبر 6. دیکھیے خود ٹی وی، صحافت، میڈیا کے حوالے سے بہترین نظریہ، بہترین اصول ہے، اساسی اصول، کہ جب تک کوئی خبر لانے والا جو ہے کے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے، اسپیشلی جب وہ فاسق و فاجر ہو. قبیلہ بنی مصطلق کے لیے رسول اللہ نے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور ولید بن عقبہ آدھے راستے سے واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ قبیلہ بنی مصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور جنگ پر آباد ہے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جنگ کے لیے تیاری کریں گے. تو یہ اس وقت یہ آیت اتری کہ ولید بن عقبہ جو ہے فاسق و فاجر ہے، اس کی تحقیق کرو. اب ہماری میڈیا پر جتنی بھی خبریں آتی ہیں وہ یہود و نصارہ سے مستعار لی جاتی ہیں جو کہ فاسق و فاجر ہیں، یا ان مسلمانوں سے لی جاتی ہیں جو ان کے ہم نوا ہیں، دوست ہیں، ہم خیال ہیں. تو جب تک آپ ان کی تحقیق نہ کر لیں ان کو اپنائیں نہ. کس سے تحقیق کریں؟ سینئرز، اساتذہ، علماء و مجتہدین، جو بھی لوگ آپ کے دسترس میں ہیں، آپ کی اپروچ میں. عموماً ہم لوگ ٹی وی پہ آنے والے پروگرامات، خبریں دیکھ کر اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. کوئی بھی چیز، نئی چیز، اسپیشلی خبر یا کوئی منظر، کوئی واقعہ، فلم، ڈرامہ دیکھنے کے بعد اگر کنفرم کر لیا جائے یا پہلے کنفرم کر لیا جائے کہ اس چیز کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کیا صحیح ہے. چوتھا جو قدم وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. عموماً اگر ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے ٹی وی کے حوالے سے، ٹی وی کے پروگرامات کے حوالے سے، کوئی اچھا پروگرام، کوئی اچھی نیوز، تو کوشش کریں اس کو پھیلائیں. اگر تصدیق شدہ ہے اس سے فائدہ ہوگا مومنین کو. اور اگر کوئی بری چیز پھیلائی جا رہی ہے ٹی وی کے ذریعے، مثلا آپ کو جس طرح بتلایا گیا ہے کہ ٹی وی کا جو کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہوا، جو کرکٹ ہوا، اس کے ساتھ کتنی نحوستیں، کتنے گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے. جوا کا گناہ ہے، شرط لگانے کا گناہ ہے، بے حجابی کا گناہ ہے، مکس گیدرنگ کا گناہ ہے. یہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں وہ اسی کھیل، اسی میڈیا، اسی ٹی وی کی وساطت سے. تو لوگوں کو باور کروائیں کہ ہم ایک کھیل کی خاطر یا ایک جائز کام میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول رہے ہیں. پانچواں مرحلہ، پانچواں قدم کہ منتخب پروگرام دیکھیں. منتخب پروگرامات میں کیا چیز ہونی چاہیے
اس کی چند خصوصیات ہیں. اگر کوئی ڈرامہ، کوئی ڈاکیومنٹری، کوئی پروگرام، ٹاک شو دیکھنے بیٹھ رہے ہیں آپ، تو پہلے دیکھیے کیا وہ اسلامی ہے. اگر غیر اسلامی ہے، اسلامی کے مخالف ہے، بہت سارے ٹاک شوز ہیں بالکل لبرلی اعلان کہہ دیتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے نہیں ہیں تو کم از کم ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے. کیا وہ معلوماتی ہے یا فقط پھکڑ پن، ہنسی مذاق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں اصلاح کی کوئی بات ہے؟ پروگرام عمومی ہے یا خصوصی ہے، یعنی چند مخصوص لوگوں کا پروگرام ہے؟ عموماً ایسے پروگرام خطرناک ہوتے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر جو ہے ایسے پروگرام کرتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشکوک مبہم رہ جاتی ہیں، جن کے سوالات نہیں دیے جاتے. ضروری ہے، یعنی اتنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں، نہ دیکھیں گی تو شاید آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کو. اور معین کریں اپنے ٹائم کو کہ بس آپ نے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اٹھ جانا ہے. مزید تذکرہ تبصرہ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھنا. اگر آپ کو کوئی پروگرام دیکھنا ہے، منتخب پروگرام، تو اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے اہم اچھی بات یہ ہے کہ آپ منتخب چینلز دیکھیں. اس میں بہت سارے ایسے چینلز ہیں کہ جو سرتابہ حق پر مبنی ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے بنائے گئے، جن کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے. پریس ٹی وی، اہل بیت ٹی وی انگلش میں دستیاب ہے، ہدایت ٹی وی، سحر ٹی وی فارسی اور اردو دونوں میں دستیاب ہے، ہادی ٹی وی اردو کا چینل، الفرات عربی چینل 14 عربی، الانوار چینل، کربلا ٹی وی عربی چینل. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں فارسی نہیں آتی. مطلب افسوس کے ساتھ ابھی اس کی تفصیل آپ کو ابھی بتلائیں گے، آنے دیں گے تو آئیں گے نا. تو دیکھیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو یہ دیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی عربی چینل ہم کیا سمجھیں گے، تو عربی میں تو نماز بھی ہوتی ہے، آپ پڑھنا چھوڑ دیں. اور جہاں تک نہ سمجھنے میں آنے والی بات ہے، انگلش کی بہت ساری موویز ہیں جو آپ کے گھر میں دیکھی جاتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی حرکات و سکنات سے آپ سمجھ جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کی عادت تو ڈالیں، شروع تو کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی عمر گزر گئی انگلش سیکھتے ہوئے، نہیں معلوم کہ آپ کامیاب ہوئی کہ ناکام. تو خدا را تھوڑی سی محنت کر کے فارسی اور عربی پہ توجہ دیں. آپ چینل دیکھنا شروع کریں عربی اور فارسی. میں نے کہا تھوڑی سی آپ صبر کر لیں. آپ ابھی ٹائم ختم ہوا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آئے گا یہ چینل. فارسی سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عربی بہت مشکل ہے، 2 مہینے کی محنت ہے فقط. یہ سمر ویکیشن آ رہی ہے، اسی کو ٹارگٹ بناتے ہوئے 2 مہینے کی محنت میں فقط فارسی سیکھی جا سکتی ہے. آموزگار فارسی نام کی کتاب ہے، 40 چیپٹر ہیں. روزانہ ایک چیپٹر کریں، باقی 20 دن میں اس کو ریوائز کریں. آپ فارسی اتنی قریب ہے یہ اردو سے کہ جب آپ فارسی سیکھیں گی تو آپ کو لگے گا یہ زبان تو مجھے پہلے سے آتی ہے. آموزگار فارسی. حضور احمد علی، حضور احمد علی پاکستان کے رائٹر اور لاجواب کتاب ہے، بہت مختصر سی اور بہت ہی سادہ کتاب. تو کوشش کریں انشاءاللہ. اگر نہ بھی فرض کر لیں عربی نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بہرحال دعائے کمیل آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، دیگر دعائیں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، تو کیا مطلب کیا ان کو نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے ان کو ہم ترک کر دیں؟ حضور احمد علی متبادل تفریح. دیکھیں کوشش کریں، اگر آپ ٹی وی سے مکمل طور پہ جان چھڑانا چاہتی ہیں تو ڈی وی ڈی پلیئر خرید لیں. اور اتنا یہ مہنگا بھی نہیں ہے. ڈی وی ڈی پلیئر جو ہے وہ لوکل 2500 کا اور امپورٹڈ 4000 کا مل جائے گا. اتنی بڑی قیمت نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایران میں معصومین اور انبیاء پہ جو موویز بن رہی ہیں وہ ڈی وی ڈی کی صورت میں اس کو آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتی ہیں. روزانہ اگر آپ کوئی مووی دیکھتی ہیں، آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے، جس میں تمام گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ ایرانی اور عربی چینل نہیں آتے، ٹھیک ہے نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کیبل نہیں لگا سکتی، ڈش نہیں لگا سکتی، ورنہ 10,000 کی ایک ڈش آتی ہے جس میں ایرانی اور عربی چینل آ سکتے ہیں. چلیں وہ اگر مہنگی ہے تو 2500 کا ڈی وی ڈی پلیئر آپ لے لیں. اس میں کراچی میں اتنی موویز جو ہیں وہ اردو میں دستیاب ہیں، ان کو آپ روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیکھیں. آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. خود تمام گھر والے، بچوں سے لے کے بڑے، خواتین سے لے کے مرد، ایک ساتھ بیٹھ کے وہ مووی دیکھ سکتے ہیں. اس میں کمال یہ ہے
ورنہ ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو کو سب بیٹھ کے دیکھ سکیں. خبریں بڑوں کو دیکھنی ہوتی ہیں, کارٹون بچوں کو دیکھنا ہے, ڈرامے خواتین کو دیکھنا ہے, موسیقی کے پروگرامات نوجوانوں کو دیکھنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن ماشاءاللہ جو اسلامی تعلیمات پر مبنی فلمیں ہیں, ڈی وی ڈی پلیئر میں اگر آپ لوگوں کے پاس لوکل کیبل نیٹ ورک موجود ہیں, اسلامی کیبلز نیٹ ورک, تو اس پہ بھی دکھائی جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی مثلاً آج کل جو ہے وہ مووی دکھائی جا رہی ہے روزانہ 1 گھنٹہ. ورنہ ڈی وی ڈی پلیئر میں اگر آپ اس کو آپ لے لیں تو روزانہ آدھا 1 گھنٹہ. شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی, ٹیسٹ ٹیون اپ ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن جب آپ کا ٹیسٹ ٹیون اپ ہو جائے گا تو لوگ گھر والے آپ سے ضد کریں گے ہمیں یہی لگاؤ, ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنا. 8واں اہم جو قدم ہے وہ ہے اجتماعی طور پہ ٹی وی دیکھنے کی کوشش کریں, اکیلے میں نہ دیکھیں اور نہ کسی کو دیکھنے دیں. اگر کوئی اکیلے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کوشش کریں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, سلائی کڑھائی کا کام کرنے کے بہانے, چاول چننے کے بہانے, یا کوئی بھی کام کرنے کے بہانے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں وہ دیکھ کیا رہے, اور کنکھیوں سے, ترچھی آنکھوں سے ٹی وی کو بار بار دیکھتے رہیں کہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے. اگر کوئی ایسی ویسی چیز آ رہی ہے تو فوراً اپنے بچے کو, اپنے گھر والوں کو کہیں کہ بیٹا میوٹ کرو, میوزک آ رہی ہے, چینل چینج کرو. یقین کیجئے ٹی وی سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ ٹی وی کا ریموٹ ہو گیا ہے, کہ اگر آپ نے چند سیکنڈ کی دیر کر دی تو وہ منظر آئے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن پر نہیں, آپ کے بچوں اور چھوٹے ذہن رکھنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں چھا جائے گا. وہ عمر بھر اس منظر کو نہیں بھولیں گے. اس کی تفسیر اور تعبیر وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے, اسکول جا کے اپنے بڑے لڑکوں سے پوچھیں گے اور پھر بگڑیں گے. تو ریموٹ کنٹرول ایک طرح کا پسٹل, ایک گن بن چکی ہے جو اس شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو عاقل و بالغ ہو. بالغ کہنا کافی تھا, عاقل ضروری نہیں تھا. لیکن آج کل ماشاءاللہ کچھ بالغ ایسے ہیں, دادا دادی نانا نانی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں تو شاید گھر والے بھی فرشتے ہوں گے, تو ہر قسم کا پروگرام دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اب ہماری بگڑنے کی عمر کیا رہی. لیکن بگڑنے والی نسل آپ کے گھر میں پروان چڑھ رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ اسی کراچی میں ایسے گھرانے بھی موجود ہیں کہ جن کے بچوں کو آرڈر نہیں ہے, الاؤڈ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کا چینل اپنی مرضی سے چینج کریں. اگر ان کو ٹی وی کا چینل اپنی مرضی سے چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ کمرے میں جا کر امی سے اجازت لیتے ہیں کہ امی میں نے کارٹون نیٹ ورک پہ اپنا پروگرام دیکھ لیا, اب میں اسپورٹس چینل لگا لوں. امی کہتی ہے ٹھیک ہے لگا لوں. پھر وہ کمرے میں واپس جاتے ہیں اور اس چینل کو لگاتے ہیں. تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے کا, اتنا ٹرین کیجیے کہ بچہ چینل چینج کرے تو آپ سے آ کے پوچھے کہ میں یہ چینل چینج کر لوں یا نہیں, یا خود اس کو اتنا کنٹرول ہو اپنی انگلیوں پر اور اپنے دل و دماغ پر کہ اس کو معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. 9واں اہم مرحلہ کہ ٹی وی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہو پر نیک ہو, تو ٹی وی ایک ہی ہونا چاہیے, 2 3 ٹی وی نہیں ہونی چاہیے. ہر کمرے میں ہر شخص کا ٹی وی زہر قاتل ہے. کوشش کریں ایسی جگہ ٹی وی ہو جہاں پہ لوگوں کا گزر بسر ہو, کچن, کامن یا دروازے کے ساتھ, بہرحال تمام لوگوں کی اپروچ میں ہو. یہ جو کانسیپٹ ہے, اسٹیٹس سمبل ہے کہ بچے کا الگ, ماں کا الگ, ابو کا الگ, یہ غلط ہے, یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. آہستہ آہستہ آدمی اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی, گھر والوں کی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. 10واں اہم قدم یہ ہے کہ اوقات پروگرامات نوٹ کر لیں, باقاعدہ کیلنڈر پہ, نوٹ بک میں لوگوں کو بتائیں, خود بھی یاد رکھیں. بعض اوقات بہت اہم فلم, بہت اہم پروگرام آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اصلاحی فلم ہے, دستاویزی فلم ہے, مقامی کوئی ڈاکیومنٹری ہے, کوئی ٹاک شو ہے, لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی یاد رکھیں. کسی عالم عالمہ کی مجلس آ رہی ہے, بہت مشہور عالم عالمہ ہے, معلوماتی باتیں گفتگو کرتا ہے, اس کو یاد رکھیں, لوگوں کو بتائیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صادق صاحب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ انہوں نے مجلس پڑھی یا ان کی مجلس کب کس چینل پر آ کر لوگوں نے مس کر دی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. 11واں اہم قدم جو ہمیں اندیشہ ہے آپ جا کے آج کریں گے کہ گھر جاتے ہی پرس کو, اپنے بیگ کو رکھنے سے پہلے ڈنڈا لے کے ٹی وی کی اسکرین توڑ دیں گے کہ ٹی وی جو ہے وہ غلط ہے, حرام ہے, آج ہمیں بتایا گیا ہے. یا جا کے ٹی وی کا بٹن توڑ دیں گے یا ریموٹ کنٹرول کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے کہ بس آج سے ٹی وی نہیں بلکہ ہماری بات چلے گی. تو یاد رکھیں, پہلے خود تبدیل ہوئی ہے, اس مرغے کی طرح نہ بنی ہے کہ لوگوں کو تو نماز کے لیے جگاتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا. آخری اور اہم بات ہم اس, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, نہیں بس یہ ختم ہو گیا ہے مرحلہ آپ کا.
آخری جو مرحلہ تھا وہ یہ کہ آپ کو اپنے اندر بتدریج تبدیلی کرنی ہے. آج ہی سے جا کر آپ تمام چیزیں جو ہیں معطل موقوف کر دیں، یہ مناسب نہیں. آہستہ آہستہ اپنے ٹی وی کے اوقات کو کم کیجیے اور اپنے رویے سے یہ بتلائیے کہ یہ میں خود اپنی زندگی میں جاری و ساری کر رہی ہوں، یہ نظریہ، یہ عمل، اور پھر آپ کو اس بات کی میں دعوت دوں گی. اور سب سے اہم اور آخری بات کہ یاد رکھیے مدرسے میں آنے والے لوگ بہت اہم لوگ ہیں. لوگ آپ کو رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، آپ کے ہر عمل پر ان کی نگاہ ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا، اپنی سمت کو تبدیل کیا، تو آپ کے پیچھے آنے والے تمام لوگ آپ کے پیچھے چل دیں گے اور ان کے قبلے کی تمام ذمہ داری آپ پر ہوگی. تو جو بھی تبدیلی لانی ہے وہ آپ کو بتدریج لانی ہے، اور تبدیلی لانے کے بعد آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. یہ تمام تر گفتگو تھی. یہ 12 احتیاطیں، 12 قدم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یعنی 12ویں تبدیلی اور آخری تبدیلی یہ ہے کہ بتدریج تبدیلی ہو، یکسر تبدیلی نہ ہو. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، پھر گھر والوں کو تبدیل کیجیے. اور اگر آپ تبدیل ہو گئے تو لوگ بھی تبدیل ہو جائیں گے. اگر یہ تبدیلی منفی ہے تو لوگوں میں منفی اثرات نما ہوں گے، ذمہ دار آپ ہوں گے. اگر مثبت ہے تو لوگوں میں اچھی صفات جڑ پکڑیں گی اور تمام ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے. یہ تمام گفتگو ٹی وی اور اسلام اور میڈیا کے حوالے سے تمام ہوئی. اس موضوع سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.